دو ننھے منھے لڑکے اللہ کے نبی بدر کی صفیں لگا رہے ہیں. اسلام کی پہلی جنگ عظیم اور بدر کی صفیں لگ رہی ہیں جنگ کے میدان میں. تو دو بچے آ گئے, ایک بچہ 12 سال کا, دوسرا بچہ 13 سال کا, 1 سال چھوٹے بڑے بچے. ایک کی ہائٹ تھوڑی زیادہ تھی, ایک کی ہائٹ تھوڑی کم تھی. اللہ کے نبی نے جس کی ہائٹ تھوڑی زیادہ تھی, کچھ اللہ کے نبی بتاتے تھے کہ بھئی تلوار چلانا آپ کو آتا ہے, اس نے بڑا ہنر آزمایا. اللہ کے نبی بڑے خوش ہوئے اور بڑی زبردستی اس بچے نے کی, تو اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. اب وہ جو چھوٹا بھائی تھا جس کی ہائٹ کم تھی اور 1 سال چھوٹا تھا, اسے بڑا خراب لگا. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں بھی جنگ پر جانا چاہتا ہوں. پکنک پر نہیں جا رہے ہیں, جنگ پر جا رہے ہیں. جنگ پر دشمنوں کو مارنا ہوتا ہے, گارنٹی نہیں ہوتی زندگی کی. پب جی گیم کھیلنے نہیں جا رہے وہاں پر, وہاں جا رہے ہیں جنگ کے میدان میں قتل ہونے کے لیے اور قتل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو لہذا اللہ کے نبی نے کہا نہیں بیٹا تمہاری ہائٹ کم ہے اور تم ابھی تیار نہیں ہو. تو یہ کہنے لگے مقابلہ کرا دو میرے بھائی سے, اگر میں اسے پچھاڑ دوں تو میں بھی سلیکٹ. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے میری زبان. اب دونوں بھائی مقابلے میں جم گئے اور ایک نے دوسرے کو ایسے پکڑا, بڑے والے نے چھوٹے کو. تو یہ چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے بھیا تم تو سلیکٹ ہو گئے, اگر تم ہار جاؤ تو میں بھی سلیکٹ ہو جاؤں گا. تو وہ بھائی مسکرایا بڑا بھائی اور جان بوجھ کر زمین پر گر گیا, اور یہ چھوٹا بھائی اس کے سینے پر پیر رکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہ رہا ہے مسکراتے ہوئے. اللہ کے نبی نے اجازت دے دی. یہ وہ جذبہ تھا, اور وہی دو بھائیوں نے مل کے ابو جہل کو قتل کیا ہے. تو اندازہ ہم اس بات کا لگا سکتے ہیں کہ وہ بچوں میں جذبہ کیسے ہوگا. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی, تبوک کا موقع تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی کہ ہتھیار کم ہے اور کچھ مجاہدین بھی کم ہے. تو یہ خاتون آئی اور کہنے لگی اللہ کے نبی یہ میرا ننھا منا بچہ ہے, یہ آپ کی خدمت میں. اللہ کے نبی کہنے لگے یہ تو بڑا چھوٹا بچہ ہے, دودھ پیتا بچہ ہے, ہمیں تو مجاہدین کی ضرورت ہے, ابھی تو اسے 20-25 سال کے بعد لاؤ. تو وہ کہنے لگی اللہ کے نبی میں اسے بطور مجاہد نہیں لائی ہوں, بطور ڈھال کے لائی ہوں. جب کبھی کوئی مجاہد آگے بڑھے اور کافر اور مشرک اس پر حملہ کرنے لگے, یہ میرا بچہ ڈھال کے طور پر پیش کر لینا. کیا آپ نے بتایا کہ ڈھال کم ہے, یہ میرا بچہ بطور ڈھال کے پیش کر لینا, مجھے غم نہیں ہوگا. کیسا جذبہ تھا عورتوں میں. ایسے جذبے والی عورتیں کہاں سے لائے, ایسے جذبے والے مرد اور ایسے بچے کہاں سے لائے. ہماری تاریخ اور ہماری ہسٹری وہ ہے, اور ہمارا سلسلہ ان لوگوں سے ملتا ہے, ہمارا شجرہ. اور ہم ہے کہ گیمنگ میں, ایپلیکیشن میں, اور غیبت اور چغلی اور جھوٹ میں, مکاری میں, عیاری میں, اور دشمنوں سے ڈر اور خوف میں لگے ہوئے. ارے ہماری تاریخ تو شہیدوں سے بھری ہوئی ہے. شہید کوئی ہوتا ہے تو وہ دن منحوس نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا تو اسلام کی تاریخ میں کئی انبیاء شہید ہوئے ہیں, آروں سے چیرا گیا ہے, کئی صحابہ کو آروں سے چیرا گیا ہے, کئی اولیاء اللہ کو شہید کیا گیا ہے. تو پھر تو ہمارا ہر دن ہر لمحہ منحوس. نہیں 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 نہیں, جس دن کوئی شہید ہوتا ہے تو وہ دن کو 4 چاند لگ جاتے ہیں. جس مہینے میں کوئی شہید ہوتا ہے وہ مہینے کو 4 چاند لگ جاتے ہیں اس شہادت کی وجہ سے. سمجھ گئی بات. حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے بیٹے یہ دونوں جنگ بدر میں آمنے سامنے تھے. دیکھو باپ بیٹے, باپ ادھر ہے بیٹا ادھر ہے کافروں کی فوج میں. وہ بعد میں اسلام لائے, لیکن پہلی جنگ میں باپ بیٹے دونوں اگینسٹ تھے. تو کچھ دن گزرے تو حضرت ابوبکر صدیق اور بیٹا بیٹھے ہوئے دونوں. تو یہ بیٹا کہنے لگا ابا جان آپ جنگ کے میدان میں میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے, مگر آپ باپ ہے یہ سمجھ کر میں نے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے قسم بخدا
اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، ابو بکر صدیق کی تلوار ایک لمحہ نہ سوچتی اور تیرے دو ٹکڑے کر دیتی۔ کیوں؟ کیونکہ اسلام سب سے بڑی پوزیشن پر ہے۔ اسلام سے بڑا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، اسلام سب سے بڑا ہے۔ اسلام کے بعد بیٹے بیٹیاں ہیں، اسلام کے بعد وطن ہے۔ لوگ بولتے ہیں کہ وطن سے بڑا کوئی دھرم نہیں ہوتا، مٹی سب سے بڑی ہے۔ یہ 15 اگست کے دن، 26 جنوری کے دن ہوتا ہے نا، غیر مسلم کی نظر میں اس کی زمین ہی سب کچھ ہوتی ہے۔ بھارت ملک کی خاطر وہ اپنی جان تن من دھن لٹا دیتا ہے۔ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، وطن مذہب کے بعد، مذہب نمبر 1 پوزیشن پر رہے گا ہمیشہ، شریعت نمبر 1 پوزیشن پر رہے گی ہمیشہ۔ یہ جو بات کی چیزیں ہیں، وطن کی محبت مذہب کے بعد، مذہب اور وطن دونوں میں ایک کو چننا ہو، ہمیشہ مذہب کو چنا جائے گا۔ مذہب اور بیٹوں دونوں میں ایک کو چننا ہو، ہمیشہ مذہب کو چنا جائے گا۔ مذہب اور کاروبار دونوں میں ایک کو چننا ہو، ہمیشہ مذہب کو چنا جائے گا۔ مذہب کے لیے کسی کو چھوڑا نہیں جائے گا، بلکہ مذہب سب سے اوپر رہے گا۔ مذہب کے لیے ہر ایک کو چھوڑا جائے گا، لیکن کسی کے لیے مذہب کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ مذہب کے لیے سب کچھ چھوڑنا گوارا، لیکن مذہب کو کبھی نہ چھوڑا جائے گا۔ یہ ہم نے ہماری بیٹیوں کو سمجھایا ہوتا تو آج غیر مسلموں کے ساتھ یہ اس طریقے سے نہ جاتی۔ ارے ایمان تو بچانے کی چیز ہے، جان تو دینے کی چیز ہے، ایمان دینے کی چیز نہیں ہے۔ ایمان کا سودا کر کے ہماری غیر مسلم مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو جا رہی ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے ایمان کی قدر و قیمت، انہیں پتہ نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ سے 13,000 خطوط حضرت حسین کو لکھے کوفہ والوں نے، اور کہا کہ یہاں بہت ظلم ہو رہا ہے، ہم آپ کو خلیفۃ المسلمین ماننے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور ہم آپ کی غلامی میں زندگی گزاریں گے، آپ ہمیں بچا لیجئے، آپ ہم سے ملنا، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ 12-13,000 خطوط ایک کے بعد ایک خط حضرت حسین کو آئے ہیں کوفہ سے۔ آپ نے مسلم بن عقیل کو بھیجا جو آپ کے بھائی تھے، اور یہ کربلا کے پہلے شہید ہے حضرت مسلم بن عقیل۔ حضرت مسلم بن عقیل گئے کوفہ مدینہ المنورہ سے، تو ان کا والہانہ استقبال کیا گیا، موسٹ ویلکم انہیں کہا گیا، خوب اچھے سے سواگت ان کا کیا گیا۔ وہاں کے مسلمان بڑے جوش میں کہ حضرت حسین نے اپنے بھائی کو بھیجا ہے اور اب وہ ہماری خبر لے کر جائے گا، کیونکہ یہ تحقیق اور انکوائری کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا۔ کیا واقعی ویسی سچویشن ہے؟ حضرت حسین، کیونکہ اصول اور ضابطہ تھا کہ ایک خبر پر امیر المومنین خود چل کر خلیفۃ المسلمین نہیں جاتے تھے، پہلے انکوائری اور تحقیق کیا کرتے تھے، دھوکہ دھڑی تو نہیں ہے۔ تو مسلم بن عقیل کا بڑا والہانہ استقبال ہوا۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا حضرت حسین کو کہ یہاں کے حالات بڑے اچھے ہیں اور یہاں مسلمان آپ کے منتظر ہیں اور یہاں پر ظلم و زیادتی ہو رہی ہے، لہذا آپ آ سکتے ہیں۔ یہ خط لکھ دیا۔ اب منع کر دو، طے ہے بولنا ان کو، ساتھ میں ہے، اچھا آ جاؤ بیٹھ جاؤ، موضوع ساتھ میں ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے خط لکھا اور وہ خط حضرت حسین کو 3 دن کے بعد ملا ہے، اور یہاں پر ابن یزید نے کیا کیا کہ جو گورنر تھا کوفہ کا، اس گورنر کو معزول کر دیا، برخاست کر دیا، نکال دیا، اور ابن زیاد کو گورنر بنا کر بھیجا اپنے پاس سے۔ اب ابن زیاد کوفہ میں آیا، اس کا ایک ہی فنڈا تھا ابن زیاد کا کہ یہ ڈراتا بہت تھا۔ ابن زیاد کھڑے ہوا کوفہ کے چوراہے پر اور کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ بڑی زوردار تقریر کی اور کہا کہ جو حکومت کے خلاف جائے گا اس کی گردن یہاں پر ٹنگی ہوئی ہوگی۔ اب یہ جو وہ مسلمان تھے، نارمل عام مسلمان تھے، یہ ڈر گئے
یہ ڈر گئے, پیچھے ہٹ گئے. اور حضرت مسلم بن عقیل نے جانچا اور بھاپا کہ اب ان کی جان بھی خطرے میں ہے. انہوں نے دوسرا خط لکھا, حضرت ام ہانی بنت عروہ کے مکان میں چھپ کر دوسرا خط لکھا. چھپ اس لیے نہیں رہے تھے موت کے ڈر سے, موت کا تو ڈر تھا ہی نہیں, اس لیے چھپ رہے تھے کہ دوسرا خط لکھنا ضروری تھا, کیونکہ حضرت حسین کو روکنا ضروری تھا. دوسرا خط لکھا اور کہا کہ آپ یہاں پر مت آئیے, دھوکہ ہوا ہے ہمارے ساتھ, یہاں کے لوگ بدل چکے ہیں, یہاں کے مسلمان آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, آپ مت آئیے. یہ دوسرا جملہ انہوں نے دوسرا خط لکھا. یہ دوسرا خط حضرت حسین تک پہنچا نہیں ہے. پہلا خط پہنچ گیا جو انہوں نے لکھا تھا کہ بڑا اچھا ماحول ہے, آپ بھی آ جائیے. تو حضرت حسین کو جب وہ خط 3 دن کے بعد ملا ہے تو حضرت حسین بڑی خوشی خوشی اپنے سارے خاندان کے ساتھ, حالانکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ مت جائیے, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے جانا ہے. مسلم بن عقیل کی بھی اب رضامندی مجھے مل چکی ہے, وہ خط مجھے حاصل ہو چکا ہے, اب میں تو جاؤں گا. لہذا یہ گھوڑے پر بیٹھے اور اپنا لشکر تیار کیا اور نکل گئے. حالانکہ جنگ کے ارادے سے نہیں گئے ہیں, صرف بات چیت کے ارادے سے جا رہے ہیں. جب وہاں پر گئے تو ابن زیاد کی فوج نے ان کو گھیر لیا. تو حضرت حسین نے 3 چیزیں ابن زیاد کے سامنے پیش کی. کہا پہلی چیز یہ ہے کہ مجھے ڈائریکٹ یزید سے بات کرنے دو, میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا. ایک گورنر سے میں کیا بات کروں, مجھے تو سپریم سے بات کرنا ہے جو مین سرکار ہے, یعنی یزید سے بات کرنا ہے, ڈائریکٹ میری اس سے بات کراؤ. اب ابن زیاد کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا. تو دوسرے نمبر پر حضرت حسین کہنے لگے ٹھیک ہے مجھے واپس جانے کی اجازت دو, میں واپس مدینہ چلا جاؤں گا اپنے آل رسول اپنے خاندان کو لے کر. وہ کہنے لگا ہم نے تمہیں گھیر لیا ہے, اب تم پیچھے بھی نہیں جا سکتے. حضرت حسین نے تیسری پیشکش کی کہ یا تو مجھے سرحد پار باہر جانے دو, مجھے باہر نکل جانے دو, میں تمہیں چھیڑوں گا نہیں, میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا. تو وہ کہنے لگا ایک مرتبہ تم آ چکے ہو, اب تمہیں گھیر لیا گیا ہے, اب تم باہر بھی نہیں جا سکتے, نہ تمہیں آگے بڑھنے دیا جائے گا نہ پیچھے ہٹنے دیا جائے گا, تمہیں مجھے خلیفہ ماننا پڑے گا. ابن زیاد وہاں پر اڑ گیا, ڈٹ گیا, کہا کہ اب میری حکومت کو تسلیم کرنا پڑے گا, میرے ہاتھ پر تمہیں بیعت کرنا پڑے گی, یعنی خلیفہ ماننا پڑے گا. ابن زیاد وہیں پر آن دا اسپاٹ کہہ رہا ہے. اب خون تھا حضرت علی کا, حضرت علی کے بیٹے تھے. کہا ٹھیک ہے, جم گئے, ڈٹ گئے, اڑ گئے. کہا کہ میری نظر میں تو گورنر بننے کے لائق نہیں ہے, تو خلیفہ تو بہت دور کی بات ہے, ایک معمولی گورنر بننے کے لائق نہیں ہے, اور اگر میں تجھے خلیفہ مان لوں تو سارے مسلمان تجھے خلیفہ مان لیں گے, اور پھر تو بہت ظلم و ستم تو کرے گا مسلمانوں پر. ڈٹ گئے, پیچھے نہیں ہٹے ہیں, کہا کہ نہیں مانوں گا. حالانکہ زبان سے اگر مان لیتے تھے تو پورے خاندان والوں کی جان بچ جاتی تھی. وہاں کے مسلمان تو پیچھے ہٹ چکے تھے, انہوں نے ساتھ نہیں دیا. حضرت حسین اڑ گئے, ڈٹ گئے. اس لیے ماہ محرم کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ جب دیکھ لو کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے تو ہمیشہ صحیح کا ساتھ دینا, اور ہمیشہ غلط کے خلاف رہنا, کہ غلط کا ہم ساتھ نہیں دیں گے, صحیح کا ساتھ دیں گے. حضرت حسین نے دیکھا کہ ابن زیاد اور یزید غلط ہے, اڑ گئے, ڈٹ گئے, جم گئے. اپنا سر کٹوانا برداشت کیا مگر سر کو جھکانا برداشت